اس کے بعد آج ہمارا اصل جو درس ہے وہ شفاعت کا بیان ہے، جس کا ابھی آپ سن رہے تھے۔ شفاعت کیا ہوتی ہے؟ جس کو ہم سفارش کہتے ہیں، عربی میں اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ باب نمبر 16 ہے یا 17 ہے، تو جس میں شفاعت کا لفظی معنی جو ہے شفا سے ہے۔ عربی میں شفا کہتے ہیں 2 یا 4 یا 6 اس نمبر کو۔ تو آدمی ایک اکیلا ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس کی بات میں بات ملا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک کے بجائے 2 ہو جاتے ہیں، تو اسی سے وہ شفا ہو گیا، سمجھا نا؟ تو شفاعت کیا ہے کہ میرا کوئی معاملہ ہے، میری کوئی بات ہے، کہ میری بات ممکن ہے کوئی نہ سنے، آپ میری بات میں بات ملا دیتے ہیں، میری حمایت کر دیتے ہیں یا میری بات آگے پہنچا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ اور قرآن کریم میں شفاعت کا ذکر آیا ہے، کہیں پر اس کی نفی کی گئی ہے کہ شفاعت نہیں ہے۔ پہلی آیت ہمارے سامنے جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ ان کو ڈراؤ، ان لوگوں کو ڈراؤ جن کو اس بات کا خوف ڈر ہے کہ ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کس حالت میں؟ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی نہ دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اس آیت میں ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ اور بھی اس طرح کی کچھ آیتیں ہیں کہ جس میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے، اور کچھ آیتیں ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کو ثابت کیا ہے۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجیے کہ سفارش سبھی کی سبھی اللہ کا حق ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ اور اسی طرح مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے کہ جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے اور اس کے حکم کے بغیر؟ تو پتہ چلا کہ شفاعت ہے بھی اور شفاعت نہیں بھی ہے۔ اب یہ کہیں گے کیسے ہے اور کیسے نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے بلکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت کا بھی توحید سے تعلق ہے؟ اس عقیدہ توحید سے شفاعت کا کیا تعلق ہے؟ ہاں، شفاعت کا تعلق اس لحاظ سے ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ ہمیشہ سے، آج نہیں سابقہ زمانوں سے لے کر، ان کے ہاں شفاعت کے بارے میں غلط عقیدہ چلایا ہے کہ اپنی مرضی سے ہی، اپنی منمانی سے ہی جس کو چاہتے شفاعت کا حق دے دیتے کہ فلاں ہمارا فلاں سفارش کرے گا، اور اس کو اپنی سفارش کا بھی حق دے دیتے کہ ہماری سفارش کرے گا۔ یعنی نہ تو اللہ کی اجازت چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کو اس پر راضی ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی اور، بلکہ اپنی طرف سے ہی۔ اور یہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اور یہی تو شرک ہے، یہی شرک کفر ہے کہ اللہ کے اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ تو شفاعت اللہ کا حق ہے۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجیے کہ تمام کی تمام شفاعتیں، سفارشیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ شفاعت جس کی نفی کی گئی قرآن کریم میں وہ کیا ہے؟ کہ جو شفاعت مشرکین کے ہاں جس کا تصور تھا۔ مشرکوں کے ہاں تصور کیا تھا؟ کہ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے مشرکوں کے بارے میں کہ اپنے معبودوں، اپنے بتوں، اپنے بزرگوں ولیوں کے بارے میں کہتے کہ ہمارے یہ سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو اس بزرگ کو، ولی کو یا بت کو یا جو بھی جس کو پوجا کرتا ہے، اس کو سفارش کا حق دے دیا کہ سفارش کرے گا اللہ کے ہاں۔ دوسرا کیا کیا؟ اپنی سفارش کا بھی اختیار اس کو دے دیا کہ میری بھی سفارش کرے گا یہ، اور دو ٹوک کہتے، یہ نہیں کہ صرف امید رکھتے بلکہ دو ٹوک ان کی بات ہوتی کہ لازماً ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں۔ اور صرف یہ سابقہ زمانوں کی باتیں نہیں، آج بھی آپ سنیں گے کسی بعض لوگوں کے ہاں، کسی پیر کے بارے میں، دوسرے کے بارے میں، کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی ہیں، ہمیں چھڑانے والے ہیں، ہمیں بچانے والے ہیں، اور اس طرح کے۔ اور گمراہ کن پیر بھی لوگوں کو اسی بات کا سبق دیتے ہیں کہ ہم آپ کو بچا لیں گے، ہم تم کو چھڑا لیں گے، ہم تمہاری سفارش کر لیں گے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہ جاننے کا سارا نتیجہ ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے، انکار کیا گیا، وہ ہے جو مشرکین کا شفاعت کا تصور تھا کہ خود ہی کسی کو سفارشی بنا دینا،
اپنی شفاعت کا بھی حق اس کو دے دینا، نہ اللہ تعالیٰ کی اجازت چاہیے نہ کچھ اور چاہیے۔ ہاں، یہ وہ شفاعت ہے کہ جس کا قرآن نے انکار کیا ہے، ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اور جس شفاعت کو ثابت کیا قرآن میں وہ کون سی ہے کہ جس کی 3 شرطیں ہیں، جس کی 3 شرطیں ہیں۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ کہ جس کو سفارش کا حق دینا ہے اللہ کی اس کو اجازت ہو، اللہ اس کو اجازت دے، اور جس کے لیے شفاعت کرنا ہے اس کے لیے اجازت ہو۔ جس نے شفاعت کرنا ہے اس کو اجازت ہو کہ تم شفاعت کرو۔ اب شفاعت کس کی کرنا ہے؟ اس کے لیے اجازت ملے کہ تم فلاں کی شفاعت کرو، اور دونوں پر اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، چنانچہ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کہ کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں پر، اور یہاں پر بھی فرشتوں کی بات اس لیے آئی کیونکہ فرشتے اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اللہ کے بہت قریبی ہیں، نیک ہستیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں پر کہ جن کی شفاعت نہیں کام آ سکتی کچھ بھی، الا من بعد ان یأذن اللہ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اللہ اجازت دے، جس کو شفاعت کرنا ہے اس کو اجازت دے، جس کی شفاعت کرنا اس کے لیے اجازت دے، وَيَرْضَىٰ، اور دونوں پر اللہ راضی بھی ہو، دونوں پر اللہ راضی بھی ہو۔ اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، چیلنج ہے، چیلنج کیا گیا ہے۔ من کون ہے؟ من ذا الذی، کون ہے یہ شخص، کون ہے یہ ایسا ہوتا کہ جو شفاعت کرے اللہ کے ہاں اس کے حکم کے بغیر، الا باذنہ، اس کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ جاہلوں کے فلسفے ہیں، اپنی طرف سے ہی کسی کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو، یا جو بھی ان کے بڑے چھوٹے ہیں ان کو شفاعتی بنا لیے، ان کو شفاعت کا حق دے دیا، کہ جیسے معاملہ اپنے گھر کا ہے، خالہ جی کا معاملہ ہے، یہ دنیا کی عدالتیں ہیں، سمجھے نا؟ یہ اللہ کی عدالت ہے، اللہ کا دربار ہے، کہ جہاں پر کسی کو بولنے کی جرت بھی نہیں ہوگی جب تک اللہ اجازت نہ دے گا، کسی کو زبان ہلانے کی جرت نہ ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ شفاعت جس کا ثابت کیا گیا، وہ شفاعت کون سی ہے؟ جس کی 3 شرطیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے کو اجازت دے کہ تم شفاعت کرو۔ اللہ کس کی کروں؟ اللہ اجازت دے کہ تو فلاں کی کرو۔ ہاں، کوئی ایسی ہستیاں بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ عام حکم دے دے گا تم اس طرح کے لوگوں کی شفاعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کس کی سفارش کی؟ ہر اس شخص کی جو توحید پر تھا، ہر اس شخص کے لیے کہ جو توحید پر رہا۔ آگے حدیث آ رہی آخر میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کون وہ خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے کہ جو آپ کی شفاعت کا حقدار ہوگا، جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس نے دل سے خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہا، یعنی اس کلمے کو پڑھا اور خالص ہو کر اس پر چلا، واقعی سچی توحید اپنائی، صحیح عقیدہ ہے، شرک نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس نے میری امت میں سے شرک نہ کیا ہو، میری شفاعت ان لوگوں کو ملنے والی ہے کہ جس نے میری امت میں سے شرک نہ کیا ہو۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ آپ کو ایک آدمی کا نہیں، کوئی چند افراد کی نہیں، بہت بڑی تعداد لوگوں کی، لیکن شرط کیا ہے کہ شرک نہ کیا ہو۔ شرک کیسے کرتے ہیں؟ عجیب بات یہ ہے کہ شیطان بڑا بے ایمان ہے۔ شیطان جو ہے آدمی کو ایسے گمراہ کرتا ہے کہ حتیٰ کہ اسی موضوع پر ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ میری شفاعت کیجئے، روز محشر آپ میری شفاعت کیجئے۔ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب کہ آپ دنیا سے چلے گئے، یعنی کہ آپ جب زندہ تھے، جب دنیا سے آپ چلے گئے ہیں،
اب آپ کو کوئی پکارتا ہے، کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا تو آپ میری شفاعت کیجئے، آپ سے دعا کرتا ہے، کیا خیال ہے اس کے؟ ہاں، جب اس نے آپ کو پکارا تو کیا کیا؟ شرک کر لیا، اپنے آپ کو وہیں پر شفاعت سے محروم کر لیا۔ مانگ تو شفاعت رہا ہے، امید تو شفاعت کی رکھے ہوئے ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی جہالت کی وجہ سے شفاعت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ اس لیے اس عقیدے کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات آدمی چاہتا کچھ ہے اور وہ چاہتے ہوئے ایسی کوئی چیز کہہ دیتا، کر دیتا ہے، جس سے اس چیز سے، اس کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بات کر رہے تھے کہ شفاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ہم آپ کیسے سفارش کریں گے۔ تو اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آتا ہے، یہ سورۃ سبا کی آیت اور بڑی عظیم آیت ہے، ہم چاہتے ہیں اس کا آیت کو پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ ماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو، گمان کرتے ہو اللہ کے سوا، کہ بڑے کرنی دھرنی والے ہیں، بڑے ان کے اختیارات ہیں، بڑے ان کی ملکیتیں ہیں، بڑے مختار کل ہیں، جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے ہو، اللہ ماتا ہے کہ ان کا حال کیا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ بھائیو بات میری نہیں، قرآن ہے آپ کے سامنے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، الَّذِينَ کا لفظ پھر آ گیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ الَّذِينَ کا معنی کیا ہے؟ وہ ہستیاں، وہ لوگ، اس میں بت نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، درخت نہیں ہے، چاند ستارے اس میں نہیں ہیں، سمجھے نا؟ وہ ہستیاں، وہ بزرگ، وہ ولی، وہ نبی، وہ رسول، کہ جن کے بارے میں تم بڑے گمان کرتے پھرتے ہو، بڑے دعوے کرتے پھرتے ہو کہ یہ ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے، اللہ ماتا ہے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ پہلی بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کے اندر ان کے پاس ذرہ بھر کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ ذرہ بھر، ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ ذرہ کہتے ہیں کہ جب وہ روشن دان سے سورج کی دھوپ اندر آتی ہے نا، تو آپ کو دھوپ کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ ہاں، وہ جو نظر آتا ہے نا، ویسے آپ پکڑنا چاہیں پکڑا بھی نہیں جائے گا، ویسے آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا، وہ وہیں پر نظر آتا ہے، وہ ہیں ذرات۔ اللہ ماتا ہے کہ جن کے بارے میں تم یہ امیدیں رکھے ہوئے ہو، وہ تو اتنی سی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے، تم کو کیا دیں گے؟ پوری کائنات کے اندر، آسمان و زمین میں ان کے پاس ذرے کی ملکیت بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك، ہم مالک تو نہیں ہیں مستقل طور پر، لیکن بعض اوقات آدمی پارٹنر ہوتا ہے، حصہ دار ہوتا ہے، سمجھے نا؟ فرض کرو یہ کتاب میری تو نہیں ہے مکمل طور پر، لیکن میری اور آپ کی مشترکہ ہے، فرض کریں، تو جو مشترکہ چیز ہے اس میں بھی ایک طرح کی ملکیت تو ہوتی ہے نا، اگرچہ آدمی مستقل تو مالک نہیں ہے، لیکن اس میں حصہ ہے۔ اللہ ماتا ہے کہ نہ تو آسمان و زمین کے اندر کوئی ذرہ بھی ان کی ملکیت میں ہے، اور نہ ہی کسی ذرے کے اندر ان کا کوئی حصہ ہے، ان کا حصہ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اس پوری کائنات میں ان میں سے جن کو تم بڑے کرنی دھرنی والے سمجھتے ہو، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار ہو، اللہ کا کوئی حمیتی ہو، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہو، اللہ کو ضرورت ہی کسی کی نہیں، مددگار کیوں ہوگا؟ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ سب تعریف والا ہے، غنی ہے ہر چیز سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ہے میں مالک تو نہیں کسی چیز کا، نہ میرا حصہ ہے، لیکن اس جو مالک ہے اس کا میں سپورٹر ہوں، مدد کرتا ہوں، اس کو میری ضرورت رہتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بھی جب میں اس کو کہوں گا مجھے اس چیز چاہیے، مجھے دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ میرے کام کا ہے اور مجھے اس کی ضرورت رہتی ہے۔ سیاستدانوں سے پوچھئے، اگر نہیں پتہ تو ان کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، تو اس لیے وہ جن سے ان کو امیدیں ہوتی ووٹ ملنے کی، ووٹ اکٹھے کرنے کی، ان کے کس طرح کے ان کے کام کرتے ہیں پھر۔ تو اس لیے اللہ مانتا ہے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کائنات میں اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہو، کوئی اس کا مدد کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی بات کی لاج رکھے، ایسی بات بھی نہیں۔ چوتھی چیز باقی رہے گی، وہ کون سی ہے؟
وہ ہے کہ نہ تو ملکیت ہے، نہ کوئی حصہ ہے، نہ کوئی مدد ہے، لیکن سفارش ہے۔ سفارش ہے کہ چلو آدمی کسی کے ہاں سفارش کر سکے۔ اللہ نے اس کا فرمایا کہ آخر میں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ چوتھی چیز سفارش رہے گی، شفاعت رہے گی۔ اللہ ماتا ہے کہ وہ بھی کسی کے کام نہیں آتی جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ اس کا معنی کیا ہو پھر کہ قیامت کے دن، قیامت کی عدالت میں ہر چیز پھر اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، آج بھی اسی کی ہے۔ اور خصوصاً اس دن کسی کا نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی حکم چلے گا، نہ کوئی حصہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے۔ اگر ہوگی تو صرف شفاعت ہوگی کہ جو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کو، اللہ کے ولی کو، بزرگ اور اوروں کی شفاعت کریں گے، لیکن وہ بھی الا باذنہ، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ہے کہ میں قیامت کے دن شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے حق دے گا۔ لوگ، وہ لمبی حدیث جو آتی ہے نا شفاعت کبریٰ والی، کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ محشر کے میدان میں جو لوگوں کا حال ہوگا، جس تنگی سختی میں ہوں گے، اور سختی تنگی بڑا اور لمبا موضوع ہے، میں صرف تھوڑی سی جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کن مراحل سے گزرنے والے ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں آدمی کے پاس صرف اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی۔ ہر انسان کے لیے صرف اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی، اس سے زیادہ جگہ نہیں ہے۔ 50,000 سال کا یہ دن جہاں پر کھڑے ہونا ہے، سورج جب بالکل سر کے قریب ہے، اور پسینے لوگوں کے اس قدر کہ بعد وہ بھی جو پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اور زمین میں 70 ہاتھ تک زمین میں جو ہے ان کا پسینہ جو ہے وہ نیچے جا چکا ہوگا، زمین میں سم چکا ہوگا۔ اس انداز سے، اس سختی کے موقف پر اب چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے کر محشر کے میدان سے ہماری جان چھڑائے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ جنت میں پھل کھا لیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، پہلے رسول تھے، نوح علیہ السلام بھی غلطی ان کو یاد آئے گی کہ بیٹے کے لیے سفارش کر دی تھی، کافر بیٹے کے لیے اللہ نے ڈانٹ پلا دی تھی۔ اس طرح ایک ایک نبی کے پاس ہوتے ہوئے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میرا حق نہیں ہے، یہ حق کس کا ہے؟ یہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، ان کے پاس جاؤ۔ تو آپ کے پاس آئیں گے تو فرمائیں گے انا لہا انا رہا، ہاں واقعی اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہے۔ اب سفارش کا حق تو آپ کو ملا ہوا ہے، کیا خیال ہے کیسے سفارش کریں گے پھر؟ ٹھیک ہے، ان کو چھوڑو، ان کو نکالو، ان کا حساب لو بس۔ آپ مانتے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا، سجدہ ریز ہوں گا اور دیر تک سجدہ میں پڑا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے وہ حمد و ثنا اس طرح کی چیزیں سکھائے گا جو آج بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ کی تعریفیں، اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ دیر تک سجدہ میں پڑھنے کے بعد آپ کو حکم ہوگا کہ ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، اور شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ہے سفارش کرنے کا طریقہ اس ہستی کا کہ جو کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اونچی ہے، لیکن جن کو نہیں پتہ اللہ کا، وہ 2 ٹکے کا بیچارہ، بلکہ ہوتے بھی بعض اوقات گمراہ ہیں، دین بھی نہیں ہوتا، وہ ان کے ہاتھ میں سارا کچھ اختیار دیے ہوتے ہیں کہ یہ بچا لیں گے، یہ چھڑا لیں گے۔ تو یہ ہے اللہ کے ہاں سفارش کرنے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ کا یہ انداز ہے تو آپ کے بعد باقی لوگوں کا انداز کیا ہوگا؟ تو شفاعت ہوگی واقعہ قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو، رسولوں کو، فرشتوں کو، اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کو، صلحاء کو، شہداء کو حق دے گا شفاعت کرنے کا، لیکن کرے گا وہی جس کو اجازت ملے گی، اور کرے گا اسی کی جس کے لیے اجازت ملے گی، جس کے لیے اجازت ملے گی، اور اجازت اسی کے لیے ملے گی کہ جو توحید پر ہوگا۔ بنیادی شرط یہ ہے۔ اس لیے آپ نے حدیث پہلے ذکر کر دی ہے حضرت ابو ہریرہ کی، کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ آپ کی شفاعت حاصل کرنے کا حقدار کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہے۔ اچھا، یہ تھا شفاعت کا موضوع کہ جس میں ہم نے ذکر کیا کہ شفاعت جو ہے کچھ ثابت بھی ہے اور کچھ نہیں بھی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی آگے ہم پڑھیں گے بلکہ اس کے مسائل کے اندر، کہ اس آیت کے اندر ہم نے جو پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کی ملکیت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں، نہ اس کا حصہ ہے،
نہ کوئی اللہ کا مددگار ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اس آیت میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تمام تعلقات ختم کر دیے ہیں سوائے اللہ کے، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ تم کو تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم مزید آگے بیان کرتے چلے جائیں کہ شفاعت کی قسمیں، نبی کریم علیہ السلام کو جو شفاعت کے حق ملیں گے وہ 3 طرح کی شفاعتیں ہیں۔ 3 طرح کی شفاعتیں جو آپ کے لیے خاص ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ ایک تو شفاعت عظمیٰ ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو بڑی شفاعت ہے، شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں، کہ جو صرف آپ ہی کا حق ہے، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ اور دوسری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حق دے گا کہ آپ کے چچا کے لیے شفاعت، آپ کے چچا ابو طالب، کیونکہ وہ ایمان نہ لا سکے تھے، کلمہ آپ نے پڑھانے کی کوشش کی لیکن نہ پڑھا انہوں نے، کفر پر فوت ہو گئے، لیکن اس شخص نے زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا، آپ کی خدمت کی، بلکہ آپ کے دین کا خدمت کی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے چچا کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ آپ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا حق دے گا، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تو شفاعت کرنے سے پھر کیا ان کو جہنم سے بچ جائیں گے؟ آپ مانتے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا تو ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، جہنم کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے ان کو، کہ جن جوتوں سے ان کا دماغ ایسے کھولے گا جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے، اور ان کو تصور یہ ہوگا کہ مجھے جہنم میں سب سے بڑھ کر عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا آپ کی شفاعت کی وجہ سے۔ آپ کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کا عذاب ہلکا کر دے گا۔ اسی طرح آپ کی شفاعت جو ہے وہ جنت میں داخلے کی، ایک تو شفاعت ہے حساب لینے کی، لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے بھی آپ شفاعت کریں گے، تب جنت کے دروازے کھلیں گے۔ تو یہ 3 طرح کی شفاعتیں جو آپ کے لیے خاص ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ ایک شفاعت عظمیٰ ہے، ایک جنت میں داخلے کی شفاعت ہے، اور تیسری جو آپ کے چچا کے لیے خاص آپ کی شفاعت ہے۔ اور چوتھی شفاعت کی وہ قسم ہے کہ جس میں کیا ہے کہ جو جہنم میں جانے کے قابل ہو چکے ہوں، جن کے لیے جہنم کے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہو، ان کو جہنم میں نہ جانے کی شفاعت کرنا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق ہوگا، اور بھی اللہ کے فرشتے، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ حق دے گا کہ اپنے کسی عزیز کی، کسی رشتہ دار کی، کسی ماں باپ کی یا کسی دوسرے کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو حق دے گا کہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو، اور پھر ان کو جہنم سے بچنے کی شفاعت کی جائے اور جہنم میں داخل نہ ہوں گے۔ چوتھی شفاعت کون سی ہے؟ کہ جس میں جو جہنم میں جا چکے ہیں ان کے لیے شفاعت، ان کے لیے شفاعت، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوگی، اور سب سے بڑا حصہ آپ کے لیے ہوگا، اور آپ کے علاوہ باقی اور بھی انبیاء، رسولوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، ان کے لیے ہوگا کہ جو جہنم میں جا چکے ہیں ان کے لیے شفاعت۔ لیکن وہاں پر بھی ان کے لیے شفاعت کس کی ہے؟ کہ جس کے دل میں توحید ہے، ایمان ہے۔ جب تک توحید نہیں بھائیو، شفاعت کا حق نہیں ہے، مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے کلی طور پر۔ اور شفاعت کی چھٹی قسم یہ ہے کہ جنت میں جو جا چکے ہیں ان کے درجات کی بلندی، جنت میں جانے والوں کی درجات کی بلندی کی شفاعت، جنت میں چلے گئے لیکن درجات مزید بلند کرنا۔ تو یہ 6 قسم کی شفاعتیں ہیں کہ جس میں 3 صرف آپ کے لیے خاص ہیں، اور 3 وہ شفاعتیں ہیں کہ جو آپ کے لیے بھی ہیں اور باقی انبیاء، صلحاء، نیک اللہ کے بندوں کے لیے ہیں۔ اس باب میں ہم نے پڑھا کہ شفاعت کیا ہوتی ہے، شفاعت کی وضاحت ہوئی، کون سی شفاعت جو ہے وہ جائز ہے، صحیح ہے، کہ جس کی 3 شرطیں ہم نے ذکر کی، اور کون سی شفاعت ہے جس کی قرآن نے نفی کی ہے، وہ کون سی ہے کہ جو مشرکوں کے ہاں شفاعت کا تصور تھا کہ اپنی طرف سے اٹھا کر کسی کو سفارشی بنا دینا، اپنی سفارش کا اس کو حق دے دینا بغیر اللہ کی اجازت کے، ہاں یہ وہ شفاعت ہے جو نہیں ہوگی۔ اور اس میں بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کس کس انداز سے آپ کو حق ملیں گے، اور سب سے زیادہ شفاعت کا حقدار کون ہوگا کہ جو خالص ہو کر لا الہ دل سے پڑھنے والا ہے، اور یہ کہ شفاعت جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، بڑا اہم سوال، شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی شفاعت پر ہی کسی کو بخشنا ہے، معاف کرنا ہے، جہنم سے نکالنا ہے، یا جہنم کا فیصلہ ہو چکا تب بھی اس کو نہ داخل کرنا ہے،
اللہ نے کسی کے اللہ خود کیوں نہیں کر رہا؟ ہاں جی، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ خود کسی کا جنت میں درجہ کیوں نہیں بڑھا دیتا؟ خود بندوں کا حساب کیوں لینا نہیں شروع کر دیتا؟ کیا ضروری ہے کہ شفاعت کرے پھر ہی؟ اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا، قیامت کے دن محشر کے بھرے میدان میں اس کی عزت افزائی، اس کے مقام مرتبے کو ظاہر کرنا، اور کوئی شک نہیں کہ بھری مجلس کے اندر بادشاہ کسی کو کہے کہ تم بات کرو بھی، تم سفارش کرو، کیا خیال ہے؟ بہت بڑا مقام ہے۔ دنیا کے بادشاہ اگر کہہ دے تب آدمی سمجھتا ہے کہ بہت میری عزت افزائی کی گئی، مجھے عزت دی گئی ہے۔ تو چہ کہ رب کائنات وہ کسی کو کہے کہ تم سفارش کرو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جن کو شفاعت کا حق دے گا، جن کو شفاعت کی اجازت دے گا، حقیقت میں ان کے مرتبے مقام کو لوگوں کے سامنے لانا ہے، ان کی عزت افزائی کرنا ہے، یہ چیز۔ اور دوسرا کہ جن کے لیے شفاعت کی جا رہی ان پر اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ کا فضل، کہ نہ سفارش ہوتی نہ بخشے جاتے۔ اللہ نے ہر چیز کے سبب رکھے ہیں نا، تو سبب کیا ہے؟ شفاعت۔ تو شفاعت ہو گئی تو بخشا گیا، شفاعت ہوئی تو جہنم سے نکل آیا، شفاعت ہوئی تو جنت میں چلے گئے، داخل ہو گئے، سمجھے نا؟ نہ ہوتی تو یہ نہ سبب ہوتا اور نہ یہ عذاب ٹلتا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی جس کو شفاعت کی اجازت دیتا ہے اس کی عزت اور مقام کو بڑھانا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، اور جس کے لیے شفاعت ہو رہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس پر رحمت ہونا۔ تو یہ تھا ہمارا شفاعت کے حوالے سے جو بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور بلکہ اس قابل بنائے کہ ہم اوروں کی شفاعت کر سکیں، اوروں کی شفاعت کرنے کے قابل بنائے۔ اچھا، شفاعت کے حوالے سے ایک اور چیز کہ شفاعت ایک ہے زندہ شخص سے۔ شفاعت کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی سے دعا طلب کرنا۔ اب غیر اللہ سے شفاعت طلب کرنا شرک کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے دعا کی جا رہی ہے۔ اب اگر زندہ کوئی آدمی ہے اس سے شفاعت طلب کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ زندہ آدمی سے شفاعت طلب کرنا، ہاں، زندہ آدمی موجود ہے آپ کے سامنے، نیک آدمی ہے، آپ اس سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے، کیا خیال ہے؟ جائز ہے، مشکل نہیں، سمجھے نا؟ یہ دعا ان دعاؤں میں سے ہے کہ جو آپ کسی نیک آدمی سے دعا کرائیں، یہ جائز ہے، بالکل کوئی مشکل نہیں اس میں۔ لیکن مشکل کہاں پر ہے؟ جب آپ کسی فوت شدہ کو پکاریں کہ آپ میری سفارش کرو، یہ مردوں کو پکارنا جو ہے یہ چیز ہے، یہ یہاں پر شرک شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی زندہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی کی، جس مسلمان کے جنازے میں 40 توحید پرست، توحید پر عمل کرنے والے، توحید پر چلنے والے لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں بخشش کی، اللہ ان کی شفاعت قبول کرتے ہوئے اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو جنازہ حقیقت میں کیا ہے؟ ہم جب کسی کے لیے جنازہ پڑھتے ہیں، کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کی شفاعت کر رہے ہوتے ہیں، سمجھے نا؟ ہم اس کی شفاعت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں کہ اللہ اس کی بخشش کر دے۔ تو زندہ آدمی اس سے دعا کروا سکتے ہیں، اس سے شفاعت طلب کر سکتے ہیں، چاہے وہ آخرت کے معاملات میں ہو یا دنیا کے معاملات میں شفاعت ہوتی ہے نا، کہ سفارش کر دو میری بھی، سفارش جس کو کہتے ہیں، سفارشیں جو چلتی ہے، تو سفارش اگر اچھے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من یشفع شفاعۃ حسنۃ فلہ نصیب منہا، کہ جو آدمی کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے اچھی چیز کے لیے اس کا حصہ ملتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ من یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کسی کی بری سفارش کرتا ہے، بری سفارش کے معنی اس کا حقدار نہیں ہے، اس کو حق دیتا ہے، حقدار نہیں، حق دیتا ہے، یا کسی غلط کام کے لیے، ہاں، فلم میں ایکٹر بنانا ہے، آپ کا کسی سینما والے سے، فلم انڈسٹری سے تعلق ہے، آپ اس کی سفارش کرو گے، اس کو رکھ لو وہاں پر، کیا خیال ہے؟ کوئی ناچ گانے کے لیے، اور اس طرح کے حرام کا کام کرنے کے لیے، تو کسی غلط کام کی سفارش کرو گے تو آپ اس کے برابر کے اس میں گناہ گار ہیں، مجرم ہو۔ کہ کسی اچھے کام کی سفارش کی ہے تو اس اچھے کام میں آپ برابر کے اس میں آپ کو اجر ملے گا۔ تو دنیا کے کاموں میں جس طرح ہم ایک دوسرے کی سفارش کرتے ہیں، اس طرح آخرت کے حوالے سے کسی کے بخشش کے لیے دعا کرنا یہ جائز ہے، لیکن زندہ لوگوں سے یہ چیز کی جا سکتی ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔